بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی پرکھ۔ ماشاء اللہ، آج تو میرا بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ آئندہ ایسے ہی میری بیٹی قاری صاحب کے پاس جائے گی۔ دیکھو نانو اچھی ہے، نہ مما گندی ہیں۔ عائزہ کو اسکارف نہیں کرواتی۔ رقیہ بیگم عائزہ کے سر پہ اسکارف کروا کر اس کے بھرے بھرے گالوں پر پیار کرتی، اسے سمجھا رہی تھی، اور عائزہ بھی نانو کو یہاں دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اسے نانو سے ایک پدرانہ شفقت کا احساس ہوتا تھا، جو اسے مریم سے بھی کبھی نہیں ہوا تھا۔ اچھا میرا بچہ، جاؤ سپارہ اٹھاؤ اور پڑھنے جاؤ۔ اوکے نانو، میں جا رہی ہوں۔ نانو آپ بہت اچھی ہیں، وہ بدلے ان کو پیار کرتی چلی گئی تھی۔ شام کا وقت تھا، مریم کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ لاؤنج جسے اپنی امی کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے شوہر عمار کا کزن وسیم آیا تھا۔ اسے امی کی حرکت بہت غیر مناسب لگی تھی۔ جب وسیم عائزہ سے ملنے لگا تو امی نے بہانے سے عائزہ کو اندر بھیج دیا۔ مطلب حد ہوتی ہے تنگ نظری کی۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ وسیم بہت شریف اور ڈیسنٹ ہے۔ وہ تو عائزہ کے ساتھ خود کو بچہ بن کر ٹریٹ کرتا تھا۔ آج جب وہ عائزہ سے ملنے لگا تو امی نے جب عائزہ کو بازوؤں سے پکڑ کر کمرے میں بھیجا تو وسیم خواہ شرمندہ ہو گیا۔ وسیم کے چہرے پر چھپی ندامت دیکھ کر امی پہ غصہ آیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، امی کی طرف سے میں وسیم بھائی سے معذرت کر لوں گی۔ وہ یہ کہتی تمام سوچوں کو جھٹکتی چائے کپوں میں ڈالے لاؤنج میں چلی آئی۔ امی یہ لیں چائے۔ امی تسبیح پہ ورد کر رہی تھی، جب وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ انہوں نے تسبیح مکمل کر کے چائے کا کپ میز سے اٹھا لیا۔ مریم، مجھے عمار کے کزن وسیم کی نظریں ذرا اچھی نہیں لگتی۔ مجھے اس کے رنگ ڈھنگ اچھے نہیں لگتے۔ وہ عائزہ کے لیے نامحرم ہے، اس لیے عائزہ کو اس سے فاصلہ پر رکھا کرو۔ ماشاءاللہ 2 مہینوں بعد وہ 11 سال کی ہو جائے گی۔ وہ اب بچی نہیں رہی، کافی صحت مند ہے۔ اسے اب جینز شارٹ بغیر آستینوں والے کپڑے پہنانا چھوڑ دو۔ اسے دوپٹے کی عادت ڈالو۔ فل آستینوں والے سوٹ یا فراک پہنایا کرو۔ تم ماں ہو اس کی تربیت میں ذرا سی لاپرواہی برتو گی تو وہ خراب ہو جائے گی۔ ویسے بھی یہ دور لڑکیوں کے لیے بہت نازک چل رہا ہے، اور میں جب سے آئی ہوں میں نوٹ کر رہی ہوں تم بہت لاپرواہ ہو گئی ہو، اور عائزہ پہ بالکل دھیان نہیں رکھتی۔ بس فون پکڑا دیا ہے کہ وہ بلا وجہ تمہیں تنگ نہ کرے۔ کیوں؟ تم سے بات تو وہ سوچتی ہے۔ جس ماں کی بیٹی جوان ہو رہی ہو، نہ تو وہ ماں بیٹی سے پہلے کبھی بھی بے فکری کی نیند ہوتی ہے۔ رات کو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں تم خود 9 بجے سو جاتی ہو، وہ 10 یا 11 بجے سوتی ہے۔ یہ میری نصیحت ہے کہ عائزہ کو سلا کر خود سویا کرو۔ جن ماؤں کی بیٹیاں بڑی ہو رہی ہوں وہ تو سوتے ہوئے بھی آنکھیں کھلی رکھتی ہیں، یوں تمہاری طرح بے فکری کی نیند نہیں سوتی۔ آج سمجھ جاؤ تو اچھا ہے، ورنہ تمہاری لاپرواہی کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کھلاؤ بے شک سونے کا نوالا، مگر رکھو شیر کی نگاہ۔ خدا کا نام لیں امی۔ امی، آپ تو میری ساس ہی بن گئی ہیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ جو پابندیاں آپ نے مجھ پر لگائی ہیں وہ میں اپنی بیٹی پر لگاؤں؟ آپ کو لگتا ہے جیسے آپ نے میری سانسیں بند رکھی ہیں۔
ویسے میں اس کی سانسیں بند کروں، جیسے میں چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے میں ترستی ہوں، ویسے ہی وہ ترسے، جیسے میں آپ کے سامنے بات کرنے سے ہچکچا جاتی تھی، ویسے وہ بھی ہچکچائے۔ امی، آپ کی یہ کنزرویٹو سوچ مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ دنیا اتنی ماڈرن ہو گئی ہے، اب وہ زمانے نہیں رہے جب آپ میرا سر پر 2 گز کا دوپٹہ اوڑھ دیا کرتی تھی، اور کزن کے پاس تو آپ نے مجھے پھٹکنے بھی نہیں دیا، صرف یہ سوچ کے کہ وہ نامحرم ہے۔ اب زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، میں اسے بڑی سمجھ اس پہ کوئی سختی نہیں کروں گی۔ امی، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، اور وسیم بھائی بالکل بھی ایسے نہیں ہے۔ امی، آپ اپنی سوچ کو تھوڑا وسیع کریں، اس طرح تنگ نظر ہو کے سوچیں گی تو بڑھاپے میں آپ اکیلی رہ جائیں گی، اور میں اب بڑی ہو گئی ہوں، سمجھدار ہو گئی ہوں۔ وہ ان کو ٹوکتی بڑاس نکالتی چلی گئی۔ میں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے مریم، میں نے 20 سال اسکولوں میں پڑھایا ہے، میں ہر آتے جاتے اٹھنے بیٹھنے انسان کو پرکھ لیتی ہوں مریم۔ شکلوں سے شرافت کا نہیں پتہ چلتا۔ آج کے دور میں ہر شخص نے شرافت کا نقاب چڑھایا ہوا ہے، اصل کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ زمانے کو پرکھنے کی وہ نظر تم میں نہیں ہے جو مجھ میں ہے، بلکہ تم میں ہی نہیں۔ تمہیں زمانے پرکھنے نہیں آتا، کیونکہ تم نے عمر گزاری ہی کب ہے۔ تم زمانے کو پرکھ سکتی ہی نہیں ہو، کیونکہ ہم نے تمہیں زمانہ پرکھنے دیا ہی نہیں ہے۔ ہر وقت میں نے اور تمہارے ابو نے تمہیں گھر کے اندر چیزیں مہیا کی ہیں۔ میں اور تمہارے ابو نہیں چاہتے تھے کہ تم زمانے کی تلخیوں نظر ہو جاؤ۔ ہم نے تمہیں اس لیے تم ہمیں تنگ نظر سمجھتی ہو، اپنی شفقت کے پروں کے نیچے چھپا لیا تھا۔ باقی آج بھی زمانہ وہی ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ تنگ نظر ہم نہیں ہوتے، زمانے کی تلخیوں کی وجہ سے خود کو تنگ نظر بنانا پڑتا ہے، اور تم سمجھدار جتنی بھی ہو جاؤ، مگر مجھے دکھ ہے کہ تم اپنی ماں کی سوچ کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ ایک چیز کے پرکھنے کا اندازہ تجربے سے ہوتا ہے، اور ابھی تک تمہیں کوئی تجربہ ہی نہیں ہے۔ جسے تم سختی کہتی ہو وہ سختی نہیں تھی، وہ ہمارے اندر کا ڈر تھا، مگر تم نہیں سمجھو گی۔ تم اس وقت سمجھو گی جب میری طرح تمہارے اندر تمہاری اپنی ہی بیٹی کا ڈر بیٹھے گا۔ خیر، میرا مقصد تھا تمہیں بتانا، تمہیں سمجھانا، آگے تم سمجھو نہ سمجھو تمہاری اپنی مرضی۔ میرا کیا، میں تو کل چلی جاؤں گی، 1 ہفتہ ہو گیا ہے مجھے یہاں آئے۔ آج بھی رضا اور تمہارے ابو کی کال آ رہی تھی کہ کب آؤ گی۔ صبح میری ٹکٹ ہے تو آج جو لاڈ اٹھوانے ہیں اٹھوا لو۔ یہ کہتے وہ اب نارمل لگ رہی تھی۔ مریم ایک نظر ان کو دیکھتی ان کے گلے آ لگی۔ مریم 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، وہ ابو اور بھائیوں کی بہت لاڈلی تھی۔ رقیہ بیگم اور نجم صاحب نے اسے بہت لاڈ سے پالا۔ رقیہ بیگم اسکول ٹیچر تھی، وہ بچوں کی پرورش کے معاملے میں بہت سخت گیر تھی۔ مریم ان کی پابندیوں کی وجہ سے کوفت میں مبتلا رہتی تھی۔ شادی سے پہلے گھر سے کالج اور کالج سے گھر ہی جایا کرتی تھی۔ رقیہ بیگم نے اسے باہر کبھی نکلنے ہی دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی شادی عمار سے کر دی گئی۔ جس کے اپنے مختلف بزنس تھے۔ عمار زیادہ تر بزنس ٹور میں باہر ہی ہوتا۔
عمار کی فیملی کافی ماڈرن تھی، اس لیے اپنے سسرالیوں کو دیکھ کر وہ بھی کافی ماڈرن ہو گئی تھی، مگر عمار اسے سمجھاتا تھا بے شک وہ ماڈرن تھی، مگر اس کی سوچ بھی کچھ حد تک تنگ تھی، کیونکہ وہ بیٹی کا باپ تھا۔ عمار جب بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، وہ عمار سے اس معاملے میں بدتمیزی کر جایا کرتی تھی۔ شادی کے 11 سالوں بعد بس 5 یا 6 دفعہ رقیہ بیگم اسے ملنے آئی تھی اور 1 ہفتہ رہ کر انہوں نے چلے جانا تھا۔ اسے اپنی امی کی کوئی بات بلا وجہ کی پابندی لگتی تھی۔ آج بھی وہ اسی بحث کو لے کر تلخ ہو گئی تھی۔ رقیہ بیگم اسلام آباد واپس چلی گئی تھی۔ ان کو اسلام آباد گئے تقریباً 4-5 دن ہو گئے تھے۔ آج اتوار تھی تو مریم نے سارا کام ملازمہ سے کروا کر اسے چھٹی دی اور خود عائزہ کو تیار کر کے اسے ہوم ورک کروانے لگی۔ وہ عائزہ کو ہوم ورک ہی کروا رہی تھی جب ڈور بیل بجی۔ اٹھ کے اس نے ڈور کھولا تو آگے وسیم کو کھڑا پایا۔ السلام علیکم بھابی، اس نے نگاہیں جھکاتے مؤدب سے کہا۔ وعلیکم السلام وسیم بھائی، خیریت؟ جی خیریت۔ وہ دراصل مجھے امی نے عائزہ سے ملنا تھا، وہ میں عائزہ کو لینے آیا تھا۔ آپ اندر تو آئیں، میں کچھ بندوبست کرتی ہوں، آپ کی خاطر تواضع وغیرہ۔ وہ حیران ہوئی، پہلے تو وہ عائزہ کو کبھی نہیں لینے آیا تھا، پھر آج کیوں؟ پھر اس نے سوچوں کو جھٹک دیا۔ وہ دراصل امی والی حرکت پہ اسے معذرت کرنا چاہتی تھی، اسے لیے اندر لے آئی۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ لے کے آئی۔ وہ اسے لاؤنج کی صوفوں کی جانب اشارہ کر دی خود کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بسکٹ، کباب، نیمکو اور چائے وہ ٹرے میں رکھے تھے۔ لاؤنج میں ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے آٹومیٹک شیشے سے دیکھا تو روح کے بخیے اڑ گئے، اس کے قدموں میں سے زمین نکل گئی تھی۔ وسیم عائزہ کو گدگدیاں نکال رہا تھا۔ عائزہ اس کے بازوؤں میں تھی، اس کے ہاتھ عائزہ کو گدگدیاں کرتے پاؤں سے ہوتے سفید پنڈلیوں کی طرف سفر کر رہے تھے۔ وہ بظاہر اسے لاڈ کر رہا تھا، مگر مریم کو آج وہ بہت غلیظ لگا تھا۔ شکلوں سے شرافت کا نہیں پتہ چلتا، کیونکہ آج کے دور میں ہر کسی نے چہرے پر ماسک لگایا ہوا ہے۔ ماں کی بازیں گزشت کانوں میں گونج رہی تھی، اس کے کانوں سے دھواں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ ضبط کھوتی، جلدی سی آنسوؤں کا چہرہ صاف کرتی باہر نکلی۔ وسیم جلدی سے سنجیدہ ہوتے چہرے پہ شرافت کا ماسک اوڑھتا ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ رکھے مگر سنجیدہ بن گیا تھا۔ وسیم بھائی، یہ لیں آپ کی چائے۔ وہ دل پہ زہر مگر چہرے پہ وہی نرم مسکراہٹ رکھے ہوئے بولی۔ وسیم بھائی معذرت، مگر میں عائزہ کو نہیں بھیج سکتی آپ کے ساتھ، کیونکہ عمار کی کال آئی ہے، آج وہ گھر آ رہے ہیں۔ اب کی بار چہرے پہ پتھریلے تاثرات رکھ کے اس نے کہا، کوئی بات نہیں، میں اسے پھر کل لے جاؤں گا۔ اس نے آنکھوں میں مگر چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ نہیں وسیم بھائی، سوری ٹو سے، لیکن عائزہ اب نہ آج نہ کل جا سکے گی، کیونکہ اس کے پاپا آ جائیں گے۔ ان کا دل نہیں کرتا وہ کہیں بھی کسی کے ساتھ جائے۔ سہولت سے کہتے اس نے انکار کر دیا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی بھابی، وسیم نے اب کی بار کچھ بگڑے تاثرات سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وسیم بھائی، آئندہ جب عمار گھر ہو تو ان سے کال کر کے گھر آئیے گا، ایسے اچھا نہیں لگتا نا۔ اور آئیے میں آپ کو دروازے تک چھوڑ دوں، کیونکہ میں نے دروازہ بند کرنا ہے۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی جب توہین سے لال چہرہ اٹھاتا بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا تھا،
مریم دروازہ بند کر کے آئی تو ہچکیوں سے رونے لگی۔ امی، آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ میں نہیں سمجھی آپ کو۔ آپ نے کہا تھا کہ تم تب سمجھو گی جب تمہاری بیٹی کا ڈر تمہارے اندر بیٹھے گا۔ آج میری بیٹی کا ڈر اندر بیٹھ گیا۔ آج مجھے سمجھ آ گئی امی، کیونکہ آپ مجھ پہ سختی کرتی تھی۔ آج مجھے پتا چلا مجھے میرے کزنوں سے کیوں دور رکھتی تھی۔ آج میں جان گئی ہوں پرکھ کی جو نگاہ آپ میں ہے وہ مجھ میں نہیں ہے۔ امی، آپ صحیح کہتی تھی کہ میں بہت لاپرواہ ماں ہوں۔ شکر ہے زیادہ دیر نہیں ہوئی امی، آپ کی کوئی نیکی آپ کی بیٹی کے کام آ گئی کہ آپ کی بیٹی غلط راستے پہ جانے سے بچ گئی۔ امی، میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ کے سمجھانے سے ہی تو مجھے وہ نظر آیا جو شاید کبھی نہ آتا۔ آپ کی تنگ نظری نے آپ کی بیٹی کی آنکھیں کھول دی، ورنہ آج آپ کی بیٹی کی بچ گئی ہوتی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے روئے جا رہی تھی۔ اگر عمار یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو ان کا دل ہی بند ہو جاتا۔ یہ سوچتے اس نے اذیت سے آنکھیں میچ لی۔ مما کیا ہوا آپ کو؟ عائزہ اسے دروازے کے پاس نیچے بیٹھے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی تو مریم نے عائزہ کو کسی متاع زیس کی طرح سینے سے لگا لیا تھا۔ مما، وسیم انکل گندے ہیں، عائزہ نے کہا تو وہ ہچکیوں سے روئی تھی۔ تمہاری ماں گندی تھی عائزہ، جو تمہاری طرف تنگ نظری سے دیکھ نہیں سکی۔ وہ یہ کہتے پھر سے رو پڑی تھی۔ نہیں مما، آپ بہت اچھی ہیں، عائزہ نے کہا جب ڈور بیل بجی تھی۔ مریم کو اٹھی وہ دروازہ کھولا جب سوٹ کیس اٹھائے عمار کو کھڑے پایا تھا۔ آج تو ایسا لگتا ہے کہ میری دونوں پرنسز میرے ہی انتظار میں کھڑی تھی۔ اندر آتے عمار نے دروازہ بند کرتے دونوں کو حصار میں لیا اور مریم کی نم نگاہیں دیکھی تھی۔ بابا، مما رو رہی ہیں، عائزہ نے عمار کو فٹ سے بتایا تھا۔ تو کیا ہوا؟ میں اور میری پرنسز کس لیے ہیں؟ مل کے اپنی پرنسز کو چپ کروائیں گے۔ عمار نے بیٹی کو پریشان دیکھا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کی خاطر کہا، آج میں اور میری دونوں پرنسز پہلے کھانا کھانے جائیں گے، پھر مال میں اور پھر اینڈ پہ پارک میں۔ وہ انہیں بازوؤں کے سہارے کاؤچ تک لے آیا تھا۔ سچی بابا؟ عائزہ تو اچھل ہی پڑی تھی، جبکہ مریم بھی اب تھوڑی سی نارمل ہو گئی۔ آج اسے ٹھوکر جو لگی مگر وہ گری نہیں، اسے اس کے رب نے گرنے سے بچا لیا تھا۔ عمار، آپ فریش ہو جائیں اور عائزہ آؤ میں تمہیں بھی تیار کر دوں۔ وہ عائزہ بازوؤں میں اٹھاتی اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ عمار لاؤنج میں ہی تھا جب ان کو اپنی آتا دیکھا۔ مریم نے خود کو اور مکمل ڈھانپا ہوا تھا۔ عائزہ جب بھی باہر جاتی مریم اسے فیشن کے نام پر پینٹ شرٹ جینز پہناتی تھی، مگر آج عائزہ نے سیاہ فراک فل آستینوں والے اور تعجب کی بات کے اوپر اسکارف بھی تھا۔ چلیں، مریم نے اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، اس تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ عمار نے دلکشی اور آہستگی سے کہتے مریم کی جھکی نگاہوں کو پوچھا، تبدیلیاں کبھی بتا کے نہیں آئیں، بس زندگی میں ٹھوکر کا لگنا بہت ضروری ہے عمار، ورنہ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ ہم پیچھے صحیح چل رہے تھے یا غلط؟ اور یہ میرا اور اللہ کے درمیان راز ہے، اس نے آج خود اعتمادی سے کہا تھا۔ پر مجھے تو اپنی مریم بولتی ہی اچھی لگتی ہے، یوں خاموش خاموش نہیں۔
عمار نے اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے اس کے شال میں لپٹے سر پہ لب رکھے تھے۔ کچھ دیر بعد گاڑی اپنے راستوں پر گامزن تھی، جبکہ مریم اپنی سوچوں میں۔ امی، نہ میں آج تک زمانے کو پرکھ نہیں سکی، اور نہ آپ جیسی پرکھ والی آنکھ مجھ میں کبھی ہو سکے گی، مگر آج ایک بیٹی کی ماں ہو کے کچھ حد تک سمجھ گئی ہوں۔ کم از کم میں اسے غلط راہوں پہ چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اور اگر آج میری بیٹی کے ساتھ کچھ ہوتا تو کیا عمار مجھے اپنے ساتھ رکھتے؟ جو محبت عمار کے دل میں اس کے لیے آج بھی تھی، کیا وہ کسی حادثے کے بعد رہتی؟ بے شک محرم رشتے محرم ہوتے ہیں، ہر غلط سوچ سے پاک۔ آج اس نے عائزہ کے چہرے پر سکون دیکھا۔ وسیم جب بھی آتا عائزہ کے چہرے کے تاثرات تن جاتے تھے، مگر اس نے اپنی لاپرواہی میں عائزہ کی پریشانی دیکھی کب تھی۔ آج عائزہ کے چہرے پر خوشی تھا، سکون تھا، وہ پہلے کبھی نہیں تھا جو وہ اپنے باپ کے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کی نوک جھوک دیکھ کر اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے، آسودہ سی سانس بھرتے سر سیٹ سے ٹکا لیا تھا۔ ختم شدہ۔ نوٹ: کبھی اپنے بڑوں کی پابندی کو غلط مت سمجھیں، اور کسی اصلاح کو نصیحت سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ اور آج کل کا فیشن ماڈرنز کے نام پہ ہے، بے حیائی کا لبادہ اوڑھ چکا ہے۔ اس افسانے میں نے ایک ٹاپک پہ کئی ٹاپک لکھنے کی کوشش کی۔ امید ہے یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو سمجھ آئے گی۔ مجھے یہ مخلص افسانہ نہیں تھا، بلکہ ایک پیغام تھا جو میں نے آپ تک پہنچانا تھا۔ شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں۔